فَكَشَفْنَا بِهِ مِن ضُرٍّ، اور جس تکلیف میں ہم نے اسے مبتلا کیا تھا اس سے عافیت عطا کر دی. وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ، اور جس طرح انہیں پہلے اللہ تعالیٰ نے اہل و عیال اور مال و دولت اور صحت اور عافیت عطا کی تھی، وہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے لوٹا دی، بلکہ اور بھی زیادہ عطا کی، اور دنیا کی نعمتوں کے ساتھ اس صبر پر آخرت کے بڑے اجر و ثواب کا بھی وعدہ کیا. اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر ایوب علیہ السلام کے صبر کی تعریف کی ہے. انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، بے شک ہم نے اسے صابر پایا. اللہ نے گواہی دے دی کہ وہ صبر کرنے والے تھے. ہم صبر بھی کرتے تو بعض اوقات ایسی تکلیف میں ہوتے ہیں کہ سوچتے ہیں پتہ نہیں یہ بھی صبر ہے یا نہیں، یعنی ہمارا صبر بھی صبر ہے یا نہیں، اس میں بھی ڈاؤٹ ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے صبر کو مان لیا کہ صابر ہیں. نعم العبد، کتنا اچھا بندہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صبر کرنے والا، غم سے گزرنے والا جب صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے، اور ساتھ ہی یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلی دفعہ وہ دعا کر رہے تھے یا پہلی دفعہ وہ رب کی طرف انہوں نے رغبت کی تھی اتنے سال کی بیماری گزار کر، اور پہلے انہوں نے کبھی نہیں پکارا تھا. انہ اواب، وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے رب کی طرف، بہت زیادہ اپنے رب کو پکارنے والے تھے. پھر فرمایا رحمتا من عندنا، انہوں نے ارحم الراحمین کہا تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے نوازا. رحمتا من عندنا، اپنے پاس سے رحمت عطا کی. اور یہ رحمت کیا تھی؟ اول شدید بیماری اور تکلیف اور آزمائش کے ساتھ ان پر رحم کیا، پھر انہیں صبر کی توفیق دے کر ان پر رحم کیا، پھر دعا قبول کر کے ان پر رحم کیا، پھر دعا قبول کرنے کے بعد صحت کے ساتھ اور مال و دولت وغیرہ لوٹایا اس کے ساتھ. تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت تھی، رحمتا من عندنا. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس رحمت کا ایک ظاہری مینیفیسٹیشن کیا تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بار ایوب علیہ السلام برہنہ غسل فرما رہے تھے کہ سونے کی ٹڈیاں آپ پر گرنے لگی، یعنی جیسے بارش ہوتی ہے. ایوب علیہ السلام انہیں اپنے کپڑے میں سمیٹنے لگے. ان کے رب نے انہیں پکارا کہ اے ایوب، کیا میں نے تمہیں اس چیز سے بے نیاز نہیں کر دیا جسے تم دیکھ رہے ہو؟ یعنی مجھے معلوم ہے کہ تمہارے دل میں اس کی کوئی لالچ نہیں، کوئی رغبت نہیں، تمہیں اس کی ضرورت نہیں، تمہارے پاس اللہ نے پہلے سے ہی بہت کچھ عطا کر دیا ہے، تو تم پھر کیوں یہ سمیٹ رہے ہو؟ ایوب علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں تیری بزرگی کی قسم، لیکن تیری برکت سے میرے لیے بے نیازی کیسے ممکن ہے، یعنی اس سے میں بے نیاز نہیں ہو سکتا. تو بندہ مومن جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہے اور استغنا بھی برتتا ہے، دل میں لالچ بھی نہیں رکھتا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بن مانگے اس تک کوئی نعمت پہنچتی ہے تو اس کو اللہ کی رحمت سمجھتا ہے، برکت سمجھتا ہے، اور اس سے تکبر کرتے ہوئے بے نیازی نہیں برتتا یا ایسا زہد اور ایسا تکشف ظاہر نہیں کرتا کہ لے جاؤ اس کو، اٹھا لو اس کو، مجھے نہیں چاہیے، مجھے کیا کرنا ہے، میرے پاس آلریڈی بہت کچھ ہے، ایسا رویہ اختیار نہیں کرتا. یہ بھی شکر گزاری کا ہی ایک انداز ہوتا ہے. اور ان کے دل میں یعنی ایک طرح سے یہ شکر گزاری تھی کہ یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، کیونکہ ظاہرہ کوئی انسان تو نظر نہیں آ رہا تھا جو ان پہ سونا برسا رہا ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آ رہا تھا، اور ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. اور جو چیز کسی لالچ اور کسی حرص کے بغیر انسان کے پاس آتی ہے تو اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک نعمت سمجھ کر شکر گزار ہونا چاہیے بندے کو. وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، اور عبادت گزاروں کے لیے ایک نصیحت ہے اس واقعے میں. یعنی عموماً جو عبادت گزار لوگ ہوتے ہیں اگر ان کی دعا قبول نہ ہو تو بعض اوقات وہ مایوس ہونے لگتے ہیں، اتنی دعا کی پھر کچھ نہیں ہوا، یا پھر یہ کہ بعض اوقات عبادت کی وجہ سے شیطان دل میں ایک عجیب سا خیال ڈال دیتا ہے کہ تم تو بہت نیک ہو اور تمہارا دنیا سے کیا تعلق، اور انسان صرف دنیا کو کریٹیسائز ہی کرتا رہے اور دنیا کو برا بھلا ہی کہتا رہے. تو ایسا نہیں ہے، یعنی عبادت اور اللہ کی نعمت دونوں جمع بھی ہو سکتی ہیں، جیسے ایوب علیہ السلام پر جمع ہوئی تھی کہ وہ عبادت گزار تھے، اواب تھے، بہت زیادہ اپنے رب کو پکارتے تھے، اس کی طرف رجوع کرتے تھے. اور اواب جو ہوتا ہے صرف دعا نہیں کرتا بلکہ نماز اور دیگر نیک اعمال کے ساتھ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا